بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہادی منان ٹی وی ہے اور آپ سے مخاطب ہے ہادی عبد المنان۔ ناظرین، ہادی منان ٹی وی کی جانب سے ہم پاکستان میں ہونے والے اندوہناک سانحات کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کی صفِ اول کی بڑی شخصیات کے قتل، جن کے قاتل کا کچھ پتہ نہ چل سکا، ان کی آپ کو کہانی سنائیں گے۔ اس میں جو شامل ہوں گی، جو چیزیں شامل ہوں گی، وہ ہوں گی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، جنرل محمد ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ، محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل اور سقوط ڈھاکہ۔ ان کے علاوہ بھی ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے اور جو واقعات ہوئے ہیں ان پر بھی پروگرام آتے رہیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم لیاقت علی خان کے قتل کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ ناظرین، اس روز جہانگیر پارک کراچی میں ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام تھا۔ یہ جلسہ پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے ہو رہا تھا اور اس جلسے میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے خطاب کرنا تھا۔ ابھی لیاقت علی خان پارک میں پہنچے نہیں تھے، مگر لوگ جوق در جوق پارک میں آ رہے تھے۔ جلد ہی پارک کھچا کھچ بھر گیا۔ ہر پارک میں آنے والے ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ اس کو اسٹیج کے قریب جگہ ملے تاکہ وہ اپنے رہنما کو قریب سے دیکھ سکے اور اپنے رہنما کی تقریر قریب سے سن سکے۔ یہ لوگوں کی خواہش اور کوشش یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ لیاقت علی خان سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ اب سب کی نگاہیں پارک کے مرکزی گیٹ پر لگی ہوئی تھی۔ لوگ شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بہرحال کچھ لمحوں کے بعد مرکزی گیٹ پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور لیاقت علی خان زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے اور اگلے ہی چند لمحوں میں لیاقت علی خان پارک میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنی گاڑی سے اترے اور نہایت متانت کے ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج پر آ کر اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور اس کے بعد ابتدائی تقاریر کے بعد انہیں خطاب کی دعوت دی گئی۔ ناظرین، اس تقریر میں لیاقت علی خان نے تقریر کے آخر میں جو کچھ کہا تھا وہ ایفائے عہد کی ایک روشن مثال بن کر وہ الفاظ ہمیشہ جگمگاتے رہے۔ تاریخ میں وہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک جان ہے، وہ بھی میں نے اپنے وطن، اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑی تو میں قوم کی محبت، قوم کی عزت، قوم کے وقار اور قوم کی ترقی اور قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، اور جان قربان کرنے میں ایک لمحے کی بھی دریغ نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس تقریر کے صرف 2 ماہ بعد 16 اکتوبر 1951 کے روز انہوں نے راول پنڈی کے کمپنی باغ میں تقریر کرنا تھی۔
16 اکتوبر 1951 کے روز وہ ابھی پنڈی کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے اور اپنے گھر میں موجود تھے۔ وہ جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیوی سے کہا، آج کا دن میری زندگی کا ایک بہت اہم دن ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے اہم اور غیر معمولی تقریر کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد گورنر جنرل کا جہاز انہیں لے کر راولپنڈی پہنچ گیا اور وہ 3:45 پر راولپنڈی کے کمپنی باغ میں پہنچ گئے۔ وہ اسٹیج پر اپنی سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد بلدیہ کے چیئرمین شیخ مسعود صادق نے سپاس نامہ پیش کیا اور پاکستان مسلم لیگ راولپنڈی کے صدر محمد عمر نے انہیں راولپنڈی کے عوام کی طرف سے خوش آمدید کہا اور راولپنڈی آمد پر شکریہ ادا کیا، اور اپنی تقریر کے بعد انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو خطاب کی دعوت دی۔ لیاقت علی خان اپنے نشست سے اٹھے، لبے تلے قدم اٹھاتے ہوئے ڈائس پر پہنچے۔ وہ نہایت جوش میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنے قوم کے بھائیوں کو، ملت کے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ابھی یہی الفاظ کہے تھے، برادران ملت کے 9mm کے پستول سے 2 گولیاں چلیں، وزیر اعظم دھڑام سے زمین پر ٹیش کے بل گر گئے اور ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ایک گولی اور چلی جو ان کی حفاظت پر مامور سپاہی بہادر خان کی بازو میں لگی، اور جو ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا ہے تو ایک بھگدڑ مچ گئی، چیخ و پکار ہوئی۔ چیخ و پکار سے لوگوں نے آسمان کو سر پر اٹھا لیا اور لوگوں نے قاتل سید اکبر کو جکڑ لیا، مگر اس سے پہلے کہ پولیس اسے گرفتار کرتی یا کوئی اقدام اٹھاتی، پولیس کے ایک انسپکٹر محمد شاہ نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اور جس ایس پی نے خان نجف خان نے محمد شاہ کو اسے وزیر اعظم کو قتل کرنے کا سید اکبر کو حکم دیا تھا، وہ ایس پی وہاں سے 13 گز کے فاصلے پر موجود تھا، بھاگتا ہوا آیا اور آ کر سید اکبر کے جسم میں 5 گولیاں اور پیوست کر دیں۔ اب سید اکبر کے ایک لفظ بھی کہنے کا امکان حتمی اور یقینی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ مگر ناظرین، آج تک ہم تک ایسی کوئی اطلاع نہیں پہنچی، پاکستانی قوم کو کبھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ قاتل محمد شاہ اور ایس پی نجف خان کو یہ پوچھ گچھ ہوئی کہ تم نے قاتل کو کیوں قتل کر دیا، جبکہ اگر وہ زندہ رہتا تو تفتیش میں حقائق سامنے آ سکتے تھے، اصل قاتل کو قتل پر مجبور کرنے والی قوتوں تک پہنچا جا سکتا تھا۔
ناظرین، وزیر اعظم شدید زخمی تھے. راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر ہارری اور ان کے پولیٹیکل سیکرٹری خان صدیق خان نے انہیں فوری طور پر سی ایم ایچ پہنچایا. انہیں خون دیا گیا. ان کے جسم سے آپریشن کے ذریعے سے گولیاں نکال لی گئیں، مگر ناظرین زخم بہت گہرے تھے اور خون بہت بہہ چکا تھا. اس لیے انہوں نے 4:30 پر اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی. اور گورنر جنرل کا جو جہاز انہیں راولپنڈی چھوڑ کر گیا تھا، وہی جہاز کراچی سے دوبارہ راولپنڈی پہنچا اور ان کے جسد خاکی کو لے کر کراچی کے ماری پور ہوائی اڈے پر پہنچا. اس جہاز میں ان وزیر اعظم کے قریبی ساتھی سردار عبدالرب نشتر، نواب مشتاق احمد گورمانی اور نوابزادہ صدیق خان کے علاوہ وزیر اعظم کے ساتھی اسٹاف کے لوگ موجود تھے. 17 اکتوبر 1951 کی صبح کو 10 بجے ان کی میت آخری دیدار کے لیے ان کی رہائش گاہ کے سامنے رکھ دی گئی. ان کی نماز جنازہ گورنر ہاؤس کے قریب پولو گراؤنڈ میں ادا کی گئی اور ان کی نماز جنازہ مولانا احتشام الحق تھانوی نے پڑھی. لاکھوں افراد نے شرکت کی. نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی اور لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. حکومت پاکستان نے 17 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک عام سوگ کا اعلان کیا. 3 دن تک پاکستان کا پرچم سرنگوں رہا اور 3 دن تک سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہے. ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے قاتل کے بارے میں کچھ بتائیں. وزیر اعظم کا قاتل سید اکبر افغانستان کے صوبہ خوست کے ایک سردار کا بیٹا تھا اور ایبٹ آباد میں رہتا تھا. ناظرین، اس کی جیب میں اس وقت بھی ایک بڑی رقم موجود تھی اور اس کے گھر ایبٹ آباد میں بھی ایک بڑی رقم موجود تھی. جبکہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا جبکہ وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا؟ اندازہ کیا جاتا ہے، اس لیے اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ کرائے کا قاتل تھا. یہ جو سید اکبر تھا، اس نے 1940 کی دہائی کے وسط میں افغانستان کے بادشاہ کی حکومت کے خلاف ایک بغاوت میں حصہ لیا تھا جو ناکام ہو گئی تھی. مگر اس بغاوت کے نتیجہ میں، اس کے اس حصہ لینے کے نتیجہ میں برطانیہ عظمیٰ اسے تحفظ اور وظیفہ دیتا تھا. خیر ناظرین، پاکستان کی پولیس نے اس قتل کی تحقیقات شروع کی. پاکستان کی پولیس کے انسپکٹر، اس وقت کی پولیس کے ایک انسپکٹر نوابزادہ اعتزاز الدین نے نہایت دیانتداری اور جان فشانی سے اس قتل کی تفتیش میں مصروف تھے. مگر جو ہی انسپکٹر اعتزاز الدین کی محنت اور دیانتداری کے نتیجہ میں مثبت نتائج آنا شروع ہوئے، حاضرین، نوابزادہ انسپکٹر اعتزاز الدین ایک فضائی حادثے میں مارا گیا یا مار دیا گیا. اور یہ حوصلہ افزا تفتیش بھی دم توڑ گئی.
جنوری 1954 میں حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیقات امریکی FBI سے کرانا چاہتی ہے، مگر حکومت پاکستان کی درخواست کا کوئی جواب نہ ملا۔ البتہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک ریٹائرڈ جاسوس کو معاوضہ دے کر اس سے یہ رپورٹ تیار کرائی گئی کہ قاتل ایک تنہائی کا شکار متعصب شخص تھا۔ ناظرین، حکومت کے بنائے ہوئے تحقیقاتی کمیشن کی رائے میں یہ سید اکبر ایک کرائے کا قاتل تھا، مگر بعد محققین نے یہ رائے ظاہر کی کہ سید اکبر کرائے کا قاتل نہیں تھا بلکہ قربانی کا بکرا تھا۔ ناظرین، بعض تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے کراچی میں اپنے گھر میں اپنی بیوی سے جو یہ کہا تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا بہت اہم دن ہے اور آج میں بہت اہم اعلان کرنے والا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا اعلان کرنا چاہتے ہوں، کوئی ایسا انکشاف کرنا چاہتے ہوں جو مقتدر لوگوں کو قابل قبول نہ ہو، اس لیے ان کے ایک لفظ بھی کہنے سے پہلے ہی ان کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ لہٰذا خیر، پس پردہ کچھ بھی ہو، مگر اصل حقیقت پر سید اکبر کے فوری قتل اور بعد میں تحقیقات کا کامیابی کی طرف لے جانے والے پولیس انسپکٹر اعتزاز الدین کے حادثہ میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اصل حقائق پر آج تک پردے ہی پڑے ہوئے۔ قوم حقائق جاننے کے لیے آج بھی متجسس ہے ناظرین، مگر ابہام کے پردوں میں چھپی ہوئی یہ سنگ دلانہ سیاسی سازش کا دم تحریر منکشف نہیں ہو سکی۔ اور ناظرین، حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں جو پیش رفت کی وہ صرف یہ تھی کہ کمپنی کے بہت سے باغات میں سے ایک باغ راولپنڈی کے کمپنی باغ کا نام تبدیل کر کے لیاقت باغ رکھ دیا گیا۔ قارئین، بہت شکریہ۔ لیاقت علی خان کے قتل اور ان کے قاتل کے آج تک پتہ نہ لگ سکنے کے بارے میں جو حقائق اور جو چیزیں ہم تحقیق کر سکیں، ہمارے سامنے آ سکیں، وہ آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اب اگلی ملاقات میں ہم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کے ایک مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔